روزہ بدن کی قربانی ہے جس میں روزہ دار روزہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو تو خداوند کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ یوں اس قربانی کو خداوند اور انسان کے نزدیک آنے کی دعوت دیتا ہے۔ راک کا بدھ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ انسان تو راک ہے اور راک میں لوٹ جائے گا۔ ہمیں خاکسار بن کر اپنے ماتھوں پر راک لگانے کی ضرورت ہے۔ کیتھولک کلیسیا میں خاص اس رسم کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کاہن کھجوروں کے اتوار کی ڈالیوں کو پورا سال رکھ چھوڑتے ہیں اور پھر اس سے ایک خاص قسم کی راک تیار کرتے ہیں جو راک کے بت کو ہمارے ماتھوں پر لگائی جاتی ہے۔ ہمیں خاکسار بننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خالی کریں اور اس راک کے بت پر ہم اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کریں کہ خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور ہمیں بچا لیا۔ خداوند نے کہا ہے بہت سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہمیں اس آرام کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہمیں عاجز اور دل کا فروتن اور حلیم بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس راک کے بت پر ہم اپنے آپ کو راک بنانے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ روزہ ہم رکھتے ہیں کہ ہم خداوند سے اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں۔ خدا محبت ہے اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند ہماری طرف باہیں پھیلائے کھڑا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح آج بھی ہم سے کہتا ہے کہ اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اپنی گناہوں سے کنارہ کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں اور خاکسار بن کے خداوند کے راہ پر چلیں کہ ہم خداوند کو خوش کریں۔ اے انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں کیا ہی خوب لکھا ہے کہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اس راک کے بت کو ہمیں کاہن خاص طور پر جب ہمارے ماتھوں پر لگاتے ہیں تو اس آیت کو ضرور دہراتے ہیں کہ انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ ہمیں اس ایش وینسڈے پر اپنے آپ کو خاکسار بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے پاک بدن کو لیں اور اپنے آپ کو عاجز بنائیں، اپنے ماتھوں پر راک لگائیں اور اپنے آپ کو بالکل خالی کر دیں اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم آگے بڑھتے جائیں اور خاکسار بن کے اپنی گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں اور گناہوں سے کنارہ کریں۔ ہم خاک لگائیں اپنے ماتھوں پر نہیں بلکہ اپنے دلوں پر ہمیں خاک لگانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر جو مغروری ہے کہ ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بالکل خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم حلیم بنے، دل کے فروتن بنے، ہم اپنی روٹی بھوکوں کے لیے توڑیں، جو بھوکے ہیں ہم ان کے لیے اپنی روٹی کو توڑیں اور دل سے توبہ کر کے خداوند کی طرف رجوع لائیں اور خداوند کی طرف اپنے قدم بڑھائیں۔ اور خاک پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم محض صرف خاک ہیں اور ہم نے ایک دن خاک میں مل جانا ہے۔ ہمیں خداوند کی طرف رجوع لانے کی، توبہ کرو اور اپنے آپ انجیل پر ایمان لاؤ۔ جب کاہن ماتھے پر راک لگاتے ہیں تو دو الفاظ کہتے ہیں، اپنے ماتھے پر یعنی اپنی پیشانی پر خاک لگانا توبہ کی علامت ہے۔ جب کاہن ماتھے پر راک لگاتے ہیں تو دو لفظ کہتے ہیں کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو عاجز بنانے کی ضرورت ہے۔
حلیم بننا، اپنے آپ کو خاکسار تصور کرنا اور پھر خود کو یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، اپنے اندر سے غرور اور اکڑ کو ختم کرنا اور اپنے بدن کو یعنی کہ میں تو فلاں ہوں اور فلاں ہوں، یہ ہم نہ کہیں کہ میں تو بہت بڑی ہستی ہوں، نہیں، ہمیں اس لیے ضرور ہے کہ روزوں کے آغاز میں اپنے آپ کو حلیم اور عاجز اور چھوٹا بنائیں۔ ہمیں اس روزوں کے ایام میں خود کو تمام برائیوں سے روک کر گناہوں سے کنارہ کریں، توبہ کر سکیں، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو سکیں، برائیاں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند ہمارا نور ہے۔ خداوند کہتا ہے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ ہمارا مسیح ہماری طرف آج بھی اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور ہمارے سر پر اپنے ہاتھ کو رکھ کے کہتا ہے، اے میری بیٹی تو نہ گھبرا۔ خداوند نے کہا، میں دنیا کے آخر سے ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، اب سے لے کے دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمارا مسیح خداوند آج بھی ہمارے ساتھ ہے، جس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ ہمیں ضرورت ہے خود کو خالی کرنے کی، خداوند کے نام میں پڑھنے کی، اس کی صلیب کو پہچاننے کی، اپنی صلیب کو بھی پہچانے اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنی صلیب کو پہچاننے اور خداوند کے نام میں بڑھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہم خاکسار ہوں اور خاک پر بیٹھیں، کیونکہ ہم نے خاک میں ہی لوٹنا ہے۔ ہم محض انسان ہیں اور وہ ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے، جس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمیں خرید لیا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اپنے نام کے لیے اور اپنے کام کے لیے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور اس روزوں کے ایام میں خداوند ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم بری راہوں سے کنارہ کریں اور خداوند میں بڑھتے رہیں۔ خداوند ہر ایک کو نام بنام برکت دے، جتنے بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے خداوند برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند اپنے چہرے کا نور آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند کی تمجید ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔